ان کی فضیلت زمانی تھی کہ ان کے زمانے میں، اپنے اپنے زمانے میں، ان دونوں بیویوں سے مقدس کوئی بیوی نہ تھی، مگر جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی افضلیت عمومی اور مطلق ہے، جو صرف ایک وقت کو، ایک زمانے کو نہیں بلکہ تمام جہانوں اور تمام زمانوں کو محیط ہے۔ جیسا کہ حضرت اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوی تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق، در نوائے زندگی سوزز حسین علیہ السلام، اہل حق حریت آموز از حسین، مدرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ سبحان اللہ، کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صرف ایک نسبت تھی کہ وہ نبی کی والدہ تھی، تو وہ اپنے زمانے میں سب سے ممتاز ہو گئی۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ سید المرسلین کی بیٹی ہیں، اور شان حل عطا کے مالک حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور عاشقوں کے امام، شہیدوں کے امام، نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین کی والدہ گرامی ہیں۔ تو ان کی فضیلت اور ان کی شان عمومی ہے، مطلقاً ہے، تمام زمانوں پر محیط ہے، ہر عالم پر محیط ہے، اور محبت کا اور وارفتگی کا عالم، کہ ساری کائنات کے دیوانے پروانے شمع رسالت کے گرد اکٹھے ہوں، اور جب گفتگو کریں تو کہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے ماں باپ، ہمارے مال، ہمارے گھر، ہماری جانیں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول خدا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے میری بیٹی میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ حضور علیہ السلام جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے بعد جس کے ساتھ گفتگو کر کے سفر پہ روانہ ہوتے وہ جناب سیدہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات تھی، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات، ذات ستودہ صفات تھی، اور آپ مسکرا کر محبت کے ساتھ اپنی بیٹی سے یہ کہتے کہ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، اے میری زہرا، اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے تھے اے میری زہرا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ساری کائنات کے غلاموں کے ماں باپ سرور کونین پر قربان ہیں، اور سرور کونین اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مسور بن مخرمہ
آپ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ تو بدعۃ منی تمن اغضبها اغضبنی. حضرت مسور بن مخرمہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا. یہ حدیث پاک بخاری، مسلم، ابن ابی شیبہ، ابو عوانہ، شیبانی، طبرانی، حاکم، بہقی، دیلمی، ابن جوزی، محب طبری، ابن بشکوال، اسقلانی، حسینی، منادی، اجلونی، تمام کتابوں میں، ان کی تمام تصانیف میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے. اور ان حوالہ جات کے علاوہ ائمہ محدثین نے کئی مقامات، یعنی جس میں بخاری صحیح کی جلد 3 اور جو نمبر ہے وہ ہے 3523، ایک جگہ پہ 4932، ترمذی میں 3867 نمبر، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، السنن الکبریٰ، احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، ابن حبان، عبد الرزاق، ابو عوانہ، بزار کی المسند، ابو یالی، شیبانی، طبرانی المعجم الکبیر، یعنی حکیم ترمذی اور مقدسی، حیثمی، دولابی، ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، اور ابو نعیم کی حلیت الاولیاء میں، طبقات الاصفیاء، یہ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم، نووی، کیسرانی، یعنی لاتعداد روایات، لاتعداد کتب کے حوالہ جات موجود ہیں. اسی طرح محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور قرآن کریم کی وہ آیہ مقدسہ کہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ جناب زہرا کی ناراضگی رسول کائنات کی ناراضگی ہے، اور رسول کائنات علیہ السلام کی ناراضگی در حقیقت اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس پہ جناب زہرا راضی ہیں اس پر خدا راضی ہے، اور جس سے آپ ناراض ہیں اس پر خدا ناراض ہے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی میرے آقا کی تکلیف کا سبب ہے، آپ کی ایذا کا سبب ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، ایذا دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور اس پر آخرت میں بھی لعنت ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ نبوت علیہ السلام میں حاضر تھا کہ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا. میں نے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی شے بہتر ہے؟ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے تھے، خاموش رہے سارے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر لوٹا تو میں نے یہی بات جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھی کہ عورت کے لیے کون سی شے سب سے بہتر ہے. تو آپ نے جواب دیا، آپ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں. جب میں نے، آپ فرماتے ہیں، آپ کرم اللہ تعالیٰ وجود کریم فرماتے کہ جب میں نے اس چیز کا تذکرہ حضور علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور محبت و وارفتگی میرے آقا کی کہ سارا جہان آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم.
ذرا توجہ فرمائیے گا کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه وكانت اذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت الیه فقبلته۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب اپنے جگر پارے، اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، انہیں بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی نشست پر بٹھا دیتے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتی تو وہی طریقہ جو آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ فرماتے، اسی طرح کھڑی ہو کر اپنے بابا جان کو خوش آمدید کہتی اور آپ کو بوسہ دیتی۔ ناظرین مکرم، بیٹی کا باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا بنتا ہے، بیٹی پر باپ کی تعظیم واجب ہے، لیکن باپ کا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونا، اور باپ بھی وہ باپ کہ جو سید المرسلین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خدا کی خدائی کا مختار کل ہے، اس باپ کا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونا معنی رکھتا ہے کہ جس باپ کی اتنی عزت، اتنی عظمت اور شان ہے کہ ساری دنیا کے حکماء فصحاء بیٹھ جائیں تو ادراک نہیں کر سکتے، تو جس بی بی کے لیے وہ اپنی چادر بچھائیں، اپنی نشست چھوڑ دیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، وہ بیٹی ان کو کس قدر پیاری ہوگی۔ اور پھر ام المومنین پھر روایت ایک اور جگہ کہ آپ کو خوش آمدید کہتے، ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے، اور اپنی نشست پر جس جگہ آپ تشریف فرماتے اس پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت ساری احادیث جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام آپ کا بھی وطیرہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تھا، اور بی بی پاک کا بھی وطیرہ اپنے بابا جان کے ساتھ یہی تھا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حالانکہ پہلے طرح حالی کہ آپ علیہ السلام نے چادر بچھائی ہوئی تھی، بس اس پر حضور علیہ السلام، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سلام اللہ علیہ اجمعین بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گرا لگا دی، پھر فرمایا اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ دعا اس بی بی کے لیے کہ سفر مصطفیٰ کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اور سفر مصطفیٰ کی انتہا جس کے گھر پر ہوتی ہے، اس بی بی کے لیے، ان کے شوہر نامدار کے لیے، ان کے دونوں بیٹوں کے لیے یہ دعا میرے آقا کریم علیہ السلام کی، چادر کو پکڑ کے اور پھر گرا لگائی اور کہا یا اللہ ان سے ایسے راضی ہو کہ جیسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ بہت ساری روایات کہ آپ کا سفر شروع بھی بی بی پاک سے ہوتا اور اس کا اختتام بھی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتا۔